اور مسکرا کے فرماتا ہے دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہنے لگے موتی سمجھ کے شان کریمی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شروع کرتا ہوں اس ذات کے نام سے جو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، تم نا امید نہ ہونا، وہ معاف کر دے گا تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے آ جانا، وہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن دوستو ہم توبہ نہیں کرتے، ہم رسم ادا کرتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ، اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے ہیں تو پھر یہ توبہ کا رکھتا ہے جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرا کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کی طرف مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں؟ فرمایا ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا اور حضور نے اسی طرح دعا فرمائی تھی، اور حضور پھر مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے نا تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا ہے دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہنے لگے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ وہ یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں، کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، جملے نہ ہو، لفظ نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ میں بڑے ہاتھ باندھ کے کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر بھی منہ کر کے کہیں گے نا کہ مالک معاف کر دے تو وہ تو کریم ہی بڑا ہے۔ گناہ گاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی، فرمایا ایک آدمی صحرا کی طرف جا رہا ہے، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا کی طرف جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیانے صحرا کے گیا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا۔ اب اس نے اونٹنی کی لگام اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ اب صحرا میں پیدل نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا تھوڑا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرمانے لگے وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا۔ انتظار کرنے لگا کیا موت ہی آئے گی، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ کریم محبوب فرمانے لگے وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، اور دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا۔ اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا اسے بھلا کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو نئی زندگی مل گئی، حضور وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ آپ دیکھیں نا ڈاکٹروں نے کہہ دیا
कि इसके तो मैदा फेफड़ा गुर्दे हर चीज खत्म है, घर ले जाओ खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि अब मेरा आखिरी वक्त है, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, घर वाले भी आ गए, बाहर वाले भी आ गए, ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा, ओ नहीं गलती हो गई थी, मुझे बताएं ना भला अंदाज क्या होगा। वो बंदा बगैर दवाई के उठ के खड़ा नहीं हो गया होगा, ओ भाई मैं तो बच गया। करीम महबूब फरमाने लगे, उसकी ऊँटनी उसे मिल गई, बताओ ना उसे भला कितनी खुशी हुई होगी। या रसूल अल्लाह, वो तो दोबारा दुनिया में आ गया, उसे तो नई जिंदगी मिल गई। तो करीम महबूब फरमाने लगे, उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई बंदा रब की बारगाह में आके तौबा करता है ना, तो रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया है, उसने आंसू बहाए हैं, उसने आके कहा है, या अल्लाह मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रिस्क आता हूँ, तेरी ही जमीन पे चलता हूँ। फरमाया वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज्यादा रब को खुशी होती है जब कोई गुनाहगार आके तौबा करता है। जवानों, गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, हम तौबा नहीं करते। अगर हमसे बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें नींद नहीं आती, हम उसके घर चले जाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को, ताल्लुकात को मेंटेन रखने के आदी हैं। हमें पता है कि यहाँ मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूँ, फुला शादी में मैं नहीं जा सका तो भाई भेजता हूँ, भतीजा भेजता हूँ, बेटा भेजता हूँ। हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा कि कोई रूठ ना जाए। लेकिन कमाल है ना, ये नहीं सोचा अगर रब रूठ गया, अगर वो रूठ जाए तो फिर इंसान के पास सारे रिश्ते भी हों तो कोई करामत नहीं। अगर वो रूठ जाए तो करोड़ों रुपये भी जेब में पड़ा हो तो डॉक्टरों की दवाइयां असर नहीं करती। अगर वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह फिसलता है कि बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर कहीं उसका हाथ नहीं लगता। मुसलमानों, खुदारा, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, लेकिन रब रसूल नाराज ना हो पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं उसे खुशी होती है जब कोई उसका गुनाहगार बंदा उसकी बारगाह में आके तौबा करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उन लोगों में शामिल फरमाए जिनको वो माफ करने वाला